اب اس کے 14 چپٹر کی مشقوں کی طرف آتے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الاتیہ، ان سوالوں کے جواب دیں۔ اب وہی سوال جو چپٹر میں گزرے ہیں معلومات، اس کے متعلق سوال ہیں۔ مسم، کیا نام ہے مسم الطالب الجدید، نئے اسٹوڈنٹ کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام تھا، ہم کہیں گے اسم الطالب الجدید، نئے اسٹوڈنٹ کا نام تھا ہمایوں۔ این کانت العقرب، این کہاں، کانت تھا، العقرب بچھو کہاں تھا، کانت العقرب بچھو تھا، تحت مکتب ہشام کے میز کے نیچے تھا، تحت مکتب ہشام۔ من الذی قتلہ، من کس نے، کون ہے یا کون تھا، الذی جس نے، قتل کیا تھا، ہا اسے یعنی بچھو کو، کس نے بچھو کو قتل کیا تھا؟ ہشام قتلہ، آپ کہیں گے ہشام قتلہ، ہشام نے اسے قتل کیا تھا، ہشام قتلہ۔ بما قتلہ، بما کس چیز سے، قتلہ اس یعنی ہشام نے قتل کیا تھا، ہا اس بچھو کو، تو ہم کہیں گے قتلہ بحذائہ، بحذائہ اس نے اپنے جوتے سے اسے مارا تھا۔ ای سورۃ حفظ علی، ای کون سی سورۃ، سورت حفظ کی تھی علی نے کون سی سورت حفظ کی تھی؟ حفظ علی سورۃ العلق، حفظ علی سورۃ العلق، علی نے سورہ علق حفظ کی تھی۔ دوسرا سوال ہے صحح ما یلی، ان جملوں کو صحیح کریں، یعنی وہ جملے غلط ہے، اس میں کوئی غلطی ہے وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے قال المدرس، استاد نے کہا لعلی، علی سے، اقتل العقرب، اقتل آپ قتل کرو، العقرب بچھو کو، تو اس میں غلطی کیا ہے کہ استاد نے ہشام سے کہا تھا، قال المدرس لہشام اقتل العقرب، قال المدرس لہشام، استاد نے ہشام سے کہا افتح النوافذ، افتح آپ کھولو، النوافذ کھڑکیوں کو، تو یہ بھی بات غلط تھی، بلکہ استاد نے عبداللہ سے کہا تھا، تو ہم کہیں گے قال المدرس لعبداللہ افتح النوافذ۔ قال المدرس لہمایوں، استاد نے ہمایوں سے کہا اذهب الى الحمام واغسل یدیک، واغسل یدیک، اور اپنے استاد نے ہمایوں سے کہا اذهب آپ جاؤ الى الحمام واش روم میں، واغسل اور دھو کے آؤ، یدیک اپنے ہاتھ، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ استاد نے قال المدرس لابی بکر، استاد نے ابو بکر سے کہا تھا کیا، اذهب الى الحمام واغسل وجهک، اپنے منہ کو دھونے کے لیے کہا تھا اس نے۔ اسی طرح قال المدرس لعلی، استاد نے علی سے کہا احفظ سورۃ النبأ، احفظ آپ حفظ کرو، سورۃ النبأ سورہ نبأ، تو یہ بات نہیں تھی، بلکہ استاد نے کہا تھا ان سے کہ قال المدرس لعلی احفظ سورۃ التین، آپ سورہ تین حفظ کریں۔ اب وہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ تأمل، اس بات پہ غور کریں، ابو بکر تھا تو لے ابی بکر ہو گیا ہے، یہ جیسے پیچھے گزرا ہے، ادھر ہمایوں کی جگہ لے ابی بکر آ گیا ہے، کیوں آیا کہ لی جو ہے یہ حرف جارہ میں سے، تو اس کے حرف جر ہے، اس کے بعد جب اسم آتا ہے تو اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اور پھر یہ ابو، یہ اسماء ستہ میں سے ہے، یہ ان کی جو پیش کی حالت ہے اس میں واو آتا ہے، زبر کی حالت میں الف آتا ہے، اور زیر کی حالت میں یا آتا ہے، تو ادھر زیر کی حالت تھی تو اس لیے یہ ابی بن گئے، لے ابی بکر۔ اب اس کی وضاحت مزید کر رہے ہیں، کہتے ہیں اقرأ ما یلی، کہتے ہیں ان کو آپ غور سے پڑھیں۔ پہلے ہے انت تکتب، آپ لکھتے ہیں، مذکر سے بات ہو رہی ہے، سامنے جو مخاطب ہے اور ایک ہے، واحد مذکر مخاطب، انت تکتب آپ لکھتے ہیں۔ اب اس میں جو تکتب ہے، اس کے شروع سے تا ہٹا دی، حرف مضارع جو تھی، حرف مضارع تا ہٹا دی، تو پیچھے کیا رہا، کتب، تو آخر میں جو با ہے اس پہ پیش تھی، یعنی مضارع سے آپ نے امر بنانا ہے، حکم کا صیغہ، وہ کیسے بنے گا، تکتب تھا تو تکتب شروع میں تا حرف مضارع تھے اس کو اٹھا دیں، اور اس کی جگہ حمزہ لگا دیں، الف لگا دیں، اور پھر جو ہے آخری حرف کے اوپر پیش تھی اس کو ساکن کر دیں، اکتب ہو گیا، اور شروع میں جو حمزہ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے تو کہ سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف کیا ہے، تا، با سے پہلے سیکنڈ لاسٹ تا ہے، تا کے اوپر پیش ہے اگر تو شروع کے حمزہ کے اوپر بھی پیش ہوگی، اور اگر سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو دونوں صورتوں میں شروع کا جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔
تو خیر ادھر پیش والا معاملہ ہے، تو آپ اکتب انت تدخلو، تدخلو میں شروع میں وہی تا گر گئی، اس کی جگہ حمزہ لگ گئی، اور آخر میں لام کے اوپر سکون آ گیا تو یہ ادخل بن گیا۔ اچھا، یہ دو مثالیں تھیں۔ اب آگے آ جائیں، اخرج من الفصل یا بشیر۔ اخرج، خرجہ سے یخرج، خرجہ کا مضارع کیا ہے؟ یخرجو، اور یخرجو پھر شروع سے یا ہٹا، آخر میں جیم کے اوپر سکون آ گیا، اور پھر سیکنڈ لاسٹ حرف را کے اوپر پیش تھی، اسی لیے شروع میں بھی حمزہ کے اوپر پیش آ گئی۔ اخرج، آپ نکل جاؤ، من الفصل، فصل یعنی کلاس سے، یا بشیر، اے بشیر۔ اسی طرح اکتب، آپ لکھو، یکتبو سے اکتب، درس کا اپنا درس، یا علی یا علی۔ اسجد، سجد یسجدو، اسجد آپ سجدہ کرو، للہ اللہ کے لیے۔ انظر، نظر ینظر تھا تو اس سے بھی وہی انظر بنا۔ انظر آپ دیکھو، الی ذاک، اس ذاک الجبل، اس پہاڑ کی طرف۔ اقتل، یقتل سے اقتل بنا، آپ قتل کرو، ہذی الحیہ، اس سانپ کو یا اژدہے کو، یا عمی ہے میرے چچا۔ ادخل آپ داخل ہو جاؤ، یا حامد ہے حامد۔ اشکر، یشکر سے اشکر، یا تشکر سے اشکر۔ اشکر آپ شکر کریں، رب کا اپنے رب کا۔ اسکت، تسکت سے شروع میں سے تا ہٹایا اور وہی معاملہ سارا۔ اسکت یا ولد، اے بچے آپ چپ کر جاؤ۔ اکنس، تکنسو کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو کرنا۔ اکنس آپ جھاڑو دیں، حاضر الغرفت، اس کمرے میں۔ اچھا، وہ تو پیش کی مثال اوپر آ گئے، انہوں نے یہ مثالیں ساری بھی ہوئی پیش وال دی ہیں۔ ادھر وہ ایک اور چیز سمجھا رہے ہیں، انت تجلسو، وہی جیسے تھا انت آپ تجلسو بیٹھے ہوئے ہیں، تو تجلسو میں شروع جو تا ہے اس وہ مضارع کی علامت ہے، اس کو ہٹا دیں کیونکہ ابھی امر بنا رہے ہیں، اور آخر میں سین کے اوپر پیش تھی تو پیش کو سکون بنا دینا ہے امر بنانے کے لیے، اور شروع میں حمزہ لانا ہے، شروع میں الف، الف جو لانا ہے حمزہ۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا سیکنڈ لاسٹ حرف کو آپ نے دیکھنا، سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ سین سے پہلے لام، لام کے نیچے زیر ہے تو شروع میں حمزہ کے نیچے بھی زیر آ جائے گی، اور اگر سیکنڈ لاسٹ حرف لام کے اوپر زبر بھی ہوتی تب بھی شروع میں حمزہ کے نیچے زیر آتی۔ تو تجلسو سے جب اجلس بنا تو یہ امر ہو گیا۔ انت تغسلو، اس میں بھی شروع میں تا ہٹا، آخر میں لام کے اوپر سکون آ گیا، اور سیکنڈ لاسٹ سین کے نیچے زیر تھا اس لیے یہ اغسل بنا، شروع کے حمزہ کے نیچے بھی زیر آ گئی، اغسل آپ دھو۔ اجلس آپ بیٹھ جاؤ، ہونا یہاں، یا بلال ہے بلال۔ اغسل آپ دھو لو، وجہ کا اپنے چہرے کو، یا بس صابن، صابن سے۔ ارجع آپ لوٹ جائیں، ترجعو سے ارجع آپ لوٹ جائیں، بعد ساعت ایک گھنٹے کے بعد۔ انزل آپ اتر جائیں، من السیارت گاڑی سے، یا اخی ہے میرے بھائی۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا لموسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے، اضرب آپ ماریں، تضربو سے اضرب آپ ماریں، بعصا کا اپنی لاٹھی کو، الحجرہ پتھر پر یا پتھر کو۔ اسی طرح تیسری چیز وہ بتا رہے ہیں، انت تذہبو، اب تذہبو میں کیا تھا؟ شروع کا جو تا ہے وہ مضارع کی علامت ہے، اس کو ہٹا دیں، بعد میں ذہب رہ جائے گا، آخر میں پیش ہوتی ہے مضارع کی، وہ ہٹا کے با کے اوپر سکون لے آئیں، اور اب با سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے ہا، اس کے اوپر زبر ہے، پچھلے میں زیر تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا زبر یا زیر دونوں حالتوں میں شروع میں جو حمزہ آتا ہے، تا جو مضارع کی علامت ہے اس کو ہٹا کے ہم نے حمزہ لایا تھا، اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے جب سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، دونوں حالتوں میں۔ تذہب سے اذہب، اذہب بنا ہے، اور اسی طرح اوپر جو تھا یعنی تجلیس تھا تو اس سے اجلس بنا، تو دونوں صورتوں میں شروع میں حمزہ کے نیچے زیر آتی ہے۔ انت تذہب، اس سے کیا بنا؟ اذہب آپ جاؤ۔ انت تفتح، افتح آپ کھولو، افتح آپ کھولو، کتابہ کا اپنی کتاب، یا ابراہیم ہے ابراہیم۔ احفظ آپ حفظ کرو، درس کا اپنا سبق۔ اقرا آپ پڑھو، حضرت درس اس سبق کو۔ اذهب آپ جائیں، الی المسجد مسجد کی طرف۔ ارکب آپ سوار ہو، دراجہ کا اپنی سائیکل پر۔ العب آپ کھیلیں، مع اختی کا اپنی بہن کے ساتھ، یا اسماعیل ہے اسماعیل۔ تو یہ کچھ مثالیں انہوں نے اکٹھی بتائیں۔ اسی طرح اشرب آپ پئیں، ماء پانی، باردن ٹھنڈا آپ ٹھنڈا پانی پئیں۔ اسی طرح این مکتب البرید یا اخی، این کہاں، مکتب البرید پوسٹ آفس ہے، اے میرے بھائی یہ پوسٹ آفس کہاں ہے؟
وہ کہتا ہے انا لا ادری، انا میں، لا ادری نہیں جانتا، اسأل آپ پوچھیں، تسألو سے اسأل بن گیا وہی، اسأل آپ پوچھیں، ذاک الرجل اس آدمی سے، انا میں، رجل غریب اجنبی ہوں یا مسافر ہوں، مسافر آدمی ہوں، ارفع آپ اٹھائیں، رأسا کا اپنے سر کو، رأسا سر کا اپنا، ارفع آپ اونچا کریں، اونچی کریں، صوتہ کا اپنی آواز کو۔ اسی طرح قال اللہ تعالیٰ فی القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اقرأ بھی وہی ہے، شروع میں یہ تقرأ تھا، تقرأو آپ پڑھتے ہیں، تو اس سے جب ہم نے امر بنانا ہے تو شروع میں سے تا ہٹا دیا، اس کی جگہ حمزہ آ گیا، پھر آخر میں جو پیش تھی حمزہ کے اوپر وہ بھی ہٹا دی، اس کی جگہ سکون آ گیا۔ اب یہ سیکنڈ لاسٹ حرف را تھا، وہ ہم نے دیکھا اس کے اوپر زبر ہے، زیر یا زبر دونوں صورتوں میں شروع کے حمزہ کے نیچے زیر آتی، تو یہ اقرا بن گیا، اقرا آپ پڑھیں بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جو جس نے پیدا کیا۔ قال اللہ تعالیٰ لموسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب آپ جاؤ الی فرعون، فرعون کی طرف، وقال اور پھر اللہ نے کہا اذهب آپ جائیں، انت آپ بھی، واخوک اور آپ کے بھائی بھی، آپ اور آپ کے بھائی دونوں جائیں۔ انت تأکلو، اچھا یہ خاص کچھ سیغے ہیں، تأکلو جب شروع میں حمزہ آ جاتا ہے پہلی فعل میں، یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ شروع میں کوئی اور لفظ آتا ہے، شروع میں اگر حمزہ ہی آ جائے، تأکلو، انت تأکلو، تو اس سے اکل بھی بن سکتا ہے اور کل بھی بن سکتا ہے، جیسے انت تأکلو، شروع سے حمزہ ہٹایا، شروع سے تا ہٹایا مضارع کی علامت، اور آخر میں لام کے اوپر پیش تھی، پھر حمزہ جو شروع میں آیا ہے، تا کی جگہ حمزہ آتا ہے، تو دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اڑ بھی سکتے ہیں، اور سیکنڈ لاسٹ حرف جو تھا کاف اس کے اوپر پیش ہے، تو وہ دیکھ کے ہم شروع میں حمزہ کے اوپر پیش بھی لا سکتے ہیں، تا کی جگہ حمزہ لگائیں، او کل بھی ہو سکتا ہے اور دونوں اڑ کے کل بھی ہو سکتا ہے صرف، اسی طرح انت تاخذ کی جگہ او خذ بھی ہو سکتا ہے اور خذ بھی ہو سکتا ہے، اور او خذ یا او کل اس صورت میں ہوگا جب اس سے پہلے کوئی جڑنے والا لفظ ہوگا، واو، فا یا ثم وغیرہ، ثم اکل یا ثم خذ، فاخذ، اس طرح۔ اگر شروع میں واو، فا اور ثم وغیرہ نہیں ہوگا تو یہ خذ اور کل آئے گا۔ خیر یہ تھوڑا سا یہ استعمال اتنا نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ صغ الامر من الافعال الاتیہ، اب انہوں نے اوپر چیزیں سمجھا دیں، اب کہہ رہے ہیں ان فعلوں سے آپ نے امر کا صیغہ بنانا ہے، فعل ماضی اور مضارع انہوں نے دے دیا، اب اس کا امر بنانا ہے۔ دیکھیں آپ کو بتایا تھا قتل سے یقتل بنا، اور اس کے سے امر کیا بنے گا، شروع کا یا مضارع ہٹا دیں، اس کی جگہ حمزہ، اور آخر میں لام کے اوپر سکون لگا لیں، اور پھر سیکنڈ لاسٹ حرف کو دیکھیں، تا کے اوپر پیش ہے تو شروع کے حمزہ کے اوپر بھی پیش آئے گی، اقتل ذهب یذهب، اس میں بھی وہی دیکھ لیں، سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر ہا ہے، شروع سے یا ہٹایا، حمزہ لگا، آخر میں با کے اوپر سکون آ گیا، اذهب، ہا کے اوپر زبر تھا اس لیے شروع میں حمزہ کے نیچے زیر آ گئی، اذهب، جلس یجلس اجلس، فہم یفہم افہم، حافظ یحفظ احفظ، اس کی آپ وضاحت خود کر سکتے ہیں، سمجھ گئے آپ۔ سجد یسجد اسجد، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر جیم کے اوپر پیش ہے، اسجد۔ رکع یرکع ارکع، شکر یشکر اشکر، اسی طرح سمع یسمع اسمع، رفع یرفع ارفع، درس یدرس ادرس، علم یعلم اعلم، شرب یشرب اشرب، حلق یحلق احلق، کسر یکسر اکسر، غسل یغسل اغسل۔ تو یہ سارے معنی بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، میں بلکہ معنی آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ قتل اس نے قتل کیا، یقتل وہ قتل کرتا ہے، اقتل تم قتل کرو، ذهب یذهب وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے، اذهب تم جاؤ، جلس وہ بیٹھا، یجلس وہ بیٹھتا ہے، اجلس آپ بیٹھو، فہم وہ اس نے سمجھا، یفہم وہ سمجھتا ہے، افہم آپ سمجھو، حافظہ اس نے حفظ کیا، یحفظ وہ حفظ کرتا ہے، احفظ آپ حفظ کرو، سجدہ اس نے حفظ کیا، یسجد وہ حفظ کرتا ہے، سوری سجدہ اس نے سجدہ کیا، یسجد وہ سجدہ کرتا ہے، اسجد آپ سجدہ کرو، رکع یرکع رکوع کرنا، شکر یشکر شکر کرنا۔ تو اس سے آپ مزید وضاحت سمجھ سکتے ہیں۔ سمع یسمع کا مطلب سننا ہوتا ہے، رفع اٹھانا یا اونچا کرنا، درسا پڑھنا، علم یعلم علم یا جاننا، شربہ پینا، حلق کاٹنا، کسر توڑنا، غسل کا مطلب ہے دھونا۔ اب آ جائیں نیچے،
طبخہ کا مطلب ہوتا ہے پکانا، جیسے کھانا پکایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم طبخ، طبخہ اس نے پکایا، یطبخ وہ پکاتا ہے، اطبخ آپ پکاؤ، قطع اس نے کاٹا، یقطع وہ کاٹتا ہے، اقطع آپ کاٹو، جمع اس نے جمع کیا، یجمع وہ جمع کرتا ہے، اجمع آپ جمع کریں، عبدہ اس نے بود با کے اوپر سیکنڈ لاسٹ کے اوپر پیش تھی اس لیے اعبد بنا، نزل ینزل انزل آپ اترو، عرف یعرف اعرف اعرف آپ جانو، اکل یاکل اکل یا کل، ادھر شروع میں واو ثم فا نہیں ہے تو یہ کل آئے گا، کل آپ کھاؤ، اکل وہ کھاتا ہے وہ اس نے کھایا، یاکل وہ کھاتا ہے، کل آپ کھاؤ، فعل یفعل افعل، اسی طرح فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح، ضربا مارا اس نے، یضرب مارتا ہے، اضرب آپ مارو، کتب یکتب اکتب آپ لکھو، سأل یسأل اسأل آپ پوچھو یا سوال کرو، منع یمنع امنع آپ منع کرو یا رک جاؤ، ضحکا وہ ہنسا، یضحک وہ ہنستا ہے، اضحک آپ ہنسو، رکب یرکب رکب وہ سوار ہوا، یرکب وہ سوار ہوتا ہے، ارکب آپ سوار ہو، اخذ اس نے اٹھایا یا لیا، یاخذ وہ اٹھاتا ہے یا لیتا ہے، خذ آپ لے لو، اور اگر واو ثم فا کے ساتھ جڑا ہو تو وأخذ یا فأخذ یا ثم أخذ، حمزۃ الامر حمزۃ وصل، اب یہ نیچے وضاحت کر رہے ہیں کہ امر کا جو شروع میں حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، یعنی یہ کلام کے درمیان جملے کے درمیان کہیں گزرے تو یہ حمزہ پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے، فلا تکتب فوقہا تو آپ نہ لکھیں اس کے اوپر، اس حمزہ کے اوپر، او تحتہا یا اس کے نیچے، علامت الحمزہ حمزہ کی علامت، یہ جو حمزہ کی علامت لگائی جاتی ہے یہ نہ لکھیں، الا فی الفعل الرباعی، الا یہ رباعی فعال میں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب آ جائیں پانچویں سوال کی طرف، کہہ رہے ہیں تأمل ما یلی، ان جملوں پر آپ غور کریں، مثال کے طور پر اکتب الدرس، اصل میں کیا تھا، اکتب الدرس، تو اکتب کے با کے اوپر سکون تھا اور آگے الدرس الف لام، اللام کے اوپر سکون تھا، الدرس جو دال بن گیا، یعنی دال کا پہلا دال دو بن گئے، پہلا دال بھی ساکن تھا، اور اگر لام کے اوپر سکون بھی ہو تو دو ساکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلے ساکن جو با ساکن تھا اس کے سکون کی جگہ زیر آ جاتی ہے بس ملانے کے لیے، اکتب درس، اکتب رک کے آگے پڑھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے با جو شروع والا ساکن ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی، اکتب الدرس بن جائے گا۔ اسی طرح اقرأ القرآن تھا تو رکنے کی اس کو رواں بنانے کے لیے اقرأ اقرأ القرآن بن جائے گا، یعنی لام کے اوپر سکون تھا نا، القرآن تو لام اور شروع کا حمزہ یہ دونوں ساکن تھے تو دو ساکن جب اکٹھے ہوتے ہیں پہلے ساکن کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اقرأ القرآن۔ اسی طرح اشرب القہوہ، اسی طرح اکتب یا حامد اکتب، یہ بھی کہا جائے گا جو جب ملتا ہے یا حامد اکتب، یہ جو حمزہ ہے شروع کا، یہ درمیانی کلام جب بات ہو رہی ہوتی ہے جملے کے درمیان میں یہ اڑ جاتا ہے، یعنی پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے، یا حامد اکتب ایسے تھا، تو ملانے کے لیے کیا ہوگا، دال کو کاف کے ساتھ ملانا ہے، یا حامد اکتب، یا حامد اکتب نہیں کہیں گے، ملا کے ہم کہیں گے یا حامد اکتب۔ اجلس سے ادخل وجلس، واؤ کے بعد حمزہ نہیں پڑھنا ہم نے جب ملے گا یہ تو، بلکہ واؤ کو جیم کے ساتھ ملا کے پڑھنا، ادخل وجلس۔ افہم سے قال لی اب افہم، قال لی اب افہم، اچھا یہ ملا کے پڑھنے کا طریقہ سمجھا رہے تھے آپ کو۔ اگلے چھٹے سوال میں آ جائیں، کہتے ہیں اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل، اقرأ آپ پڑھیں، ما یلی یہ جو جملے ہیں، مراعیا رعایت کرتے ہوئے، قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ وصلی یعنی جو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو وہ صرف یعنی لکھا جاتا ہے پھر اس کو پڑھا نہیں جاتا، جیسا کہ یہ ہم امر کا حمزہ شروع میں پڑھا ہے، جو حمزہ امر کے شروع میں آتا ہے تو اس کے نطق کے یعنی اس کو پڑھا جانا ہے، اس کے قواعد کے مطابق آپ نے اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے، وقواعد نطق الحرف الساکن عندما یلیہ الف لام، اور پھر آپ نے ان قواعد کے مطابق بھی کرنا ہے جو دو ساکن حروف کے ملنے سے پہلا حرف اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے اور دوسرا حرف جو ہے اس کو اس کے ساتھ تب یہ ملتا ہے، جیسے الف لام کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسے کل واشرب، اس میں کیا تھا،
وشرب یہ شروع کا اشرب تھا، اصل میں اشرب تھا، تو حمزہ جو ہے وصلی تھا، تو جب وہ شروع میں آ گیا تو اس کے ساتھ ملانے کے لیے یہ حمزہ لکھا تو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. ایسے ہوگا کل وشرب، آپ کھاؤ اور آپ پیو. اقرأ الدرس، اب یہ اس میں بھی وہی معاملہ ہوا کہ الف لام آیا، شروع میں حمزہ، یہ جو اقرأ تھا آخر میں حمزہ اقرأ کے وہ ساکن تھا، اور شروع میں الف لام الدرس ادھر بھی ساکن تھا، دال کے اوپر پہلے ساکن تھا پہلا حرف. تو یہ دونوں ساکن جب ملتے ہیں تو پہلے ساکن کے نیچے زیر آ جاتی. اقرأ الدرس وفہمہ، اقرأ الدرس آپ درس پڑھیں، وفہمہ اور اسے سمجھیں. اسی طرح اقرأ وکتب، اقرأ آپ پڑھیں، وکتب اور آپ لکھیں. اس میں بھی وہی ملا کے جب پڑھا تو شروع وہ جو حمزہ تھا اکتب کا، اس کا وہ حمزہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اخرج والعب، اخرج شروع میں جب حمزہ تھا وہ ہم نے پڑھا، لیکن واو کے بعد جب درمیان میں آ گیا تو اس کو ہم نے حمزہ کو پڑھا نہیں ہے، لکھا ہے صرف. اخرج والعب. اسی طرح اگلا جملہ ہے اذهب اذهب الآن، اذهب اور شروع میں اس کے بعد الف لام آ گیا، تو ہم نے پچھلی با کو اور الف لام کو ملانے کے لیے پہلے با کے نیچے زیر لائی. اذهب الآن ورجع، ورجع اس میں ارجع تھا، تو واو جب شروع میں آیا تو ملانے کے لیے وہ حمزہ کے نیچے زیر اڑ گئی ہے اور مل گیا واو را کے ساتھ. اذهب الآن ورجع، ورجع بعد ثلث ساعت، آپ ابھی جاؤ اور 3 گھنٹے کے بعد واپس آنا ہے. افتح المذیاع، وہی بات، افتح المذیاع، الف لام کا لام اور ہا کا دونوں ساکن تھے تو پہلے کے نیچے زیر آ گئی. افتح المذیاع، آپ ریڈیو بند کرو. واسمع الاخبار، اور آپ اخبار سنو. خذ هذه الحقیبہ، خود آپ اٹھاؤ اس هذه الحقیبہ اس بیگ کو. وفتحها اور اسے کھولو. وفتح اس میں بھی واو کے بعد حمزہ ملنے کی وجہ سے وہ پڑھا نہیں گیا بلکہ لکھا گیا صرف. اذهب الى المدیر واسألہ، اذهب آپ جاؤ، الى المدیر پرنسپل کی طرف، واسألہ اور اس سے پوچھو. اس میں بھی واسأل اصل میں اسأل تھا تو واو کے ساتھ ملنے کی وجہ سے واسأل ہو گیا. خذ الکوب وغسلہ، خذ الکوب یہ اصل میں خذ تھا تو ملنے کے ساتھ خذل بن گیا. وغسلہ اور اسے دھو لو. قال اللہ تبارک و تعالی لیحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا یا یحییٰ خذ الکتابہ، تو مل کے کیسے بنے گا؟ خذ الکتاب بقوہ، آپ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑیں. اور وقال اللہ تعالی لآدم علیہ السلام، آپ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم اسکن، ایسے تھا نا یا آدم آپ رہیں، تو اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں.